من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5واں درس ہے اور تقریباً ہماری جو آیتیں ہیں وہ 19 یا 20 بلکہ زیادہ 27 آیتیں ہماری تفسیر کے اعتبار سے ترجمے کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا تک بات ہو چکی تھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنی بازگشت بنائے۔ یہ دن سے مراد کون سا دن؟ کہتے ہیں کہ قیامت کا روز، روز محشر، یہ حق ہے، یہ آ ہی کے رہے گا، اس میں کوئی یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ دن نہیں ہوگا۔ یوم الفصل ہے، یہ یوم قیامت ہے، یوم الحق ہے، یوم الدین بھی کہا گیا ہے، جیسے سورہ الحمد میں مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک۔ تو ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنی بازگشت بنائے، یعنی ٹھکانہ جو ہے وہ اس کا اپنے رب کی طرف ہے، پروردگار عالم کی طرف ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ڈرایا کہ عذاب قریب ہے۔ ہم نے اس لیے ڈرایا کہ جب تم کوئی عمل انجام دیتے تھے، بتاتے تھے، کرتے تھے، یا زبان سے کہتے تھے یا ارادہ کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ دیکھو عذاب قریب ہے، عذاب آ جائے گا، عذاب ہو سکتا ہے یا عذاب ہوگا۔ تو پیغمبروں کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، تمہاری عقل کے ذریعے سے، نفس امارہ کے ذریعے سے ہم تمہیں بتاتے رہتے تھے کہ دیکھو ہمارا عذاب قریب ہے۔ اب سارے حالات کے بعد جب انسان وہاں بارگاہ الہی میں پہنچے گا تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہتے ہیں کہ اس روز قیامت میں یا روز محشر وہ دیکھے گا وہ چیزیں کہ جو اس نے بھیجی تھیں، جو بھی چیزیں نیکیاں بھیجی تھیں تو وہ بھی وہاں دیکھے گا، اور برائیاں بھیجی تھیں تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ گویا یہاں پر اللہ نے اس طرح سے کہہ دیا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہاں پر وہ دیکھ لے گا جو کچھ اس نے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی بات میں بات کہہ دی گئی ہے کہ جو کچھ بھیجا ہے، اب اس بھیجنے میں بھی ہم نے نماز بھی بھیجی، روزہ بھی بھیجا، عمل جو ہم نے انجام دیے، نیکیاں، پڑوسی کا خیال، کسی بیوہ کا خیال، کسی غریب کی مدد، پیسوں کے ذریعے سے، ہاتھ پیروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، مسکرا کر، ہنس کر، خیال کر کے، بہت سی نیکیاں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں، اور برائیاں، جھوٹ بول دیا، یا کسی کی غیبت کر دی، یا کسی کا دل دکھا دیا، یہ تمام چیزیں بھی ہم وہاں پہ دیکھیں گے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے بھیجا ہے وہ وہاں پہ نظر آئے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اب جب وہاں وہ ان چیزوں کا انجام دیکھے گا، خاص طور سے برائیوں کا، برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا وہ انجام وہاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے۔ اگر ہم مٹی ہوتے تو ہمارا کوئی عمل ہی نہیں ہوتا، جبکہ ان کی یہ بھول ہے۔ مٹی بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، مٹی بھی پروردگار عالم کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ انتظار کرتے تھے، یہ تمام لوگ اپنے اعمال کی جزا یا سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس کئی ثواب کی امید میں ہوں گے، اور کئی جو ہیں وہ اس طرح سے انتظار کر رہے ہوں گے عذاب کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور ایسے لوگ موت کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی اور خاک ہوتے۔ تفسیر مجموع بیان میں بھی ہے کہ قیامت کے روز زمین کو کھینچ کر
لمبا بنا دیا جائے گا، اور تمام ذی روح مخلوق، درندے، چرند، پرند، حیوان، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پس حیوانات میں قصاص کا حکم ہوگا، تاکہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی نے مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور مروی ہے کہ اس قصاص کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم کو انسان کا خادم بنا کر پیدا کیا گیا ہے اور تم زندگی بھر ان کے مطیع رہے، لہذا اب اپنی سابق حالت کی طرف پلٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ سب موت کی نیند سوئیں گے اور جب حسب سابق مٹی ہو جائیں گے۔ جب کافر لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں خنزیر ہوتے ہیں، بس اس جیسا کھاتے پیتے اور مر جاتے، اور اب قیامت کے روز دوسرے حیوانات کی طرح مٹی ہو جاتے۔ تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بروز محشر کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا، تراب ہوتا یعنی مٹی ہوتا۔ مگر اب یہاں پر جو روایت ہے وہ بہت اچھے پیارے انداز سے ہے تفسیر برہان میں۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بروز محشر کافر کہے گا، کافر سے مراد منافق یعنی وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دوری اختیار کیے ہوتے، کاش میں ترابی یعنی حیدری ہوتا۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ حضرت علی صاحب العصر ہیں اور حجت اللہ ہیں، انہی کی بدولت زمین کو بقا و سکون ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز کافر کہے گا کہ کاش میں تراب ہوتا یعنی شیعہ علی ہوتا۔ تو یہاں پہ تراب سے مراد جو ہے وہ لیا ہے شیعہ، اور ابو تراب ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شیعوں کے باپ ہیں، یعنی پیغمبر اکرم نے ان کو ابو تراب فرمایا ہے۔ تو یہ پورے مطلب سورے کا جو خاص مطلب ہے، اور آخر میں کہ کاش کہ میں حضرت علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا۔ شروعات بھی دیکھیے اور آخری کی آیت دیکھیے تو یہ پورا سورہ گویا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نظر آتا ہے، اور اس کی باطنی تفسیر یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے ساتھ ہمیں سارے انجام دینا ہے، اور اگر محبت اہل بیت ہوگی، عقیدہ میرا اچھا ہوگا، ائمہ کی ہم اطاعت کرتے ہوں گے، دعوی محبت صرف نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی اس کی، تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، مقبول بھی ہوں گے، اور اللہ ہمیں جب ہم کوئی غلطی کریں گے تو اس کی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم توبہ کر لیں۔ چنانچہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بھی اور بھی کئی امام نے فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے میرے چاہنے والے کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے پروردگار عالم اسے توبہ کی توفیق دے گا، اور توفیق توبہ کی وجہ سے وہ توبہ کرے گا اور پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اصل تو ہم گناہ گار ہی ہیں، اور گناہ گار سوائے ائمہ کے ہم سب غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لاکھ کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جان کر کبھی انجانے میں۔ تو ہمیں ہمیشہ استغفار پڑھنا چاہیے، ائمہ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، نماز مغفرت پڑھنا چاہیے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، پڑوسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس کو
10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور خاص طور سے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت اور ان کی اطاعت ہونا چاہیے۔ تو یہ سورہ نبا الحمدللہ تفسیر کے اعتبار سے 5 درس ہوئے، اور 5ویں درس میں یہ پورا مکمل سورہ ہو گیا۔ 40 آیتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے، تو 41 آیتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد سے جو 6واں درس ہوگا وہ سورہ نازعات کے بارے میں ہوگا۔ سورہ نازعات بھی مکے میں نازل ہوا اور سورہ نبا کے بعد نازل ہوا۔ سورہ نبا پہلے نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ سورہ نازعات ہے۔ اس میں بھی تقریباً 46 آیتیں ہیں، اگر ہم بسم اللہ کو ملا لیں گے تو شاید 47 ہو جائیں۔ تو اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں شروعات میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ نازعات کیا ہے۔ نزع کے معنی ہے کمان اور تیر کو کھینچا، اور اس میں مصدر ہے اور اس کو اغراق کی جگہ استعمال کیا گیا، یعنی والنازعات غرقا، جس طرح کہا جاتا ہے اغرقا فی النزاح، یعنی اس نے پورے زور سے کھینچا، فی النزع پورے زور سے کھینچا۔ اور اس جگہ اس کے معنی میں چند اقوال ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی ارواح کو کھینچ کر لاتے ہیں، سختی سے کھینچتے ہیں، اور مطلق روح قبض کرنے والے ملائکہ اس سے مراد ہیں۔ ستارے مراد ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو طلوع و غروب کرتے ہیں، گویا کہ ان کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ کمانیں مراد ہیں جن کو کہ میدان جنگ میں کھینچا جاتا ہے، اور ناشطات سے مراد پھر وہ تیر ہوں گے جن کو رہا کیا جاتا ہے، یعنی پھینکا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں مجاہدین کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو تیر و کمان سے جنگ کرتے ہیں، یعنی گویا اس میں قسمیں ہیں، اور قسم کے ساتھ کوئی بات اگر کہی جاتی ہے تو کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم کھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ کوئی اہم بات ہو تو تم قسم کھا کے بات بیان کرو گے تو تمہاری بات کو قبول کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا قول یکفی کافی ہے، لیکن یہ کہ اہمیت کی بنا پر پروردگار عالم بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے کھینچنے والوں کی، والناشطات نشطا، اور خوشی سے ہو کر جانے والوں کی، والسابحات سبا، اور تیزی سے جانے والوں کی، یہ قسم کھا رہا ہے، والسابقات سبقا، اور سبقت کرنے والوں کی، یعنی جو کسی بھی کام میں سبقت کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، اور جو اپنے امور میں تدبر سے کام لیتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، ان لوگوں کی قسم۔ انشاءاللہ اب یہ اتنا شروعات ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل سے جو درس ہوگا وہ 6واں درس ہوگا، جو اسی سورہ کے عنوان سے ہوگا، سورہ نازعات۔ لہذا ہمیں قرآن کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے، خاص طور سے مولا کائنات اور حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ اطہار کے ماننے والوں کو قرآن کی طرف خاص توجہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی،
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے آپس میں یہاں تک کہ پروردگار عالم کے پاس یعنی رسول خدا کے پاس حوض کوثر پہ یہ پہنچ جائیں۔ لہذا قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے اور اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہے، بلکہ قرآن رد عمل اہل بیت کا نام ہے۔ لہذا اس لیے بھی ہمیں قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔